بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی تاریخ جہاد سے عبارت ہے۔ اسلام کی اشاعت کے کچھ عرصے بعد ہی جہاد کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ آج تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ حضرت عمر کے دور میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پر پھیل گئی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہی جہاد تھا۔ اس کے بعد جب بر صغیر پاک و ہند میں محمد بن قاسم نے دیبل کراچی پہ قدم رکھے تو اس کے بعد اسلام بر صغیر میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا، اور پھر مختلف مسلمان بادشاہ اس خطے پہ آتے رہے۔ پھر انگریزوں نے آ کے اور سکھوں نے آ کے مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں، سکھوں اور انگریزوں کے درمیان مختلف مقامات پر جنگیں ہوتی رہیں، لڑائیاں ہوتی رہیں۔ ناظرین، آج بھی ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ اسلام کی وہ بیٹی سپرد خاک، یہ عظیم مجاہدہ اسلام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ناظرین قربان تو ہو گئی، لیکن انہوں نے دشمنوں کے سامنے، سکھوں کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا۔ اس عظیم مجاہدہ کی بہادری، دلیری اور شجاعت کی نظیر کم از کم بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں بگنوتر اور باڑہ گلی کا جو جنگل ہے، تراٹ کے قص میں، تراٹ کا یہ مقام ہے جہاں پہ اس عظیم مائی صاحبہ کی زیارت ہے، مزار بنا ہوا ہے۔ آج ہم آپ کو اس عظیم مجاہدہ کی داستان سنائیں گے کہ یہ دلی سے جب چلی اور یہاں کیسے پہنچی اور رستے میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ مجاہدہ مائی صاحبہ اور ان کے بھائیوں کے حوالے سے بتاؤں گا۔ یہاں پہ جو مزار ہے، میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ مزار کی جانب کیمرے کا رخ کرے اور آپ کو بتائے کہ یہاں پہ مائی صاحبہ مدفون ہیں تراٹ کے قص کے مقام پر۔ ناظرین، یہ 4 بھائی اور ایک بہن 1778 میں دلی سے چلے اور اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے رستے میں مختلف مقامات پر سکھوں کے لشکر سے لڑائیاں لڑیں۔ ان کا پہلا پڑاؤ ہزارہ ڈویژن میں شانگلہ گلی کے مقام پر تھا۔ شانگلہ گلی سے ان کا لشکر جب چلا تو مکول بالا کی پہاڑی پہ اس لشکر نے پڑاؤ کیا، اور پھر وہاں سے یہ لشکر تتریلا آن پہنچا، اور تتریلا سے ہوتے ہوئے مخبر کی اطلاع پہ یہ لشکر جب ٹاوی کے مقام پر، ٹاوی باڑہ گلی سے اوپر لوتھنا کی ایک پہاڑی ہے، اس مقام پر جب پہنچا تو وہاں پہ دشمن موجود تھا۔ دشمن کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی اور لڑائی کے بعد بہت سی شہادتیں بھی ہوئیں۔ ناظرین، ان کے 4 بھائی جو گلیات کے مختلف علاقوں میں ان کے مزارات ہیں، مدفون ہیں۔ ان کے بڑے بھائی میاں میم شاہ غازی شہید، ان کا مزار تکیہ بگنوتر میں ہے اور یہ وہاں پہ مدفون ہیں۔ ان کے دوسرے بھائی میاں نور شاہ غازی شہید رجوالہ والے، تھوڑا سا اوپر اس تراٹ کے قص سے تقریباً کلومیٹر، 1.25 کلومیٹر جنگل سے رستہ اوپر جاتا ہے اور ان کا مزار وہاں پہ ہے۔ ان کے تیسرے بھائی غازی بادشاہ زندہ پیر تکیہ درکن والے، ان کا مزار درکن پہ ہے، اور چوتھے بھائی توپل والے پیر غازی شہید صاحب، ان کا مزار تھوڑا سا اوپر جستر کے ساتھ ہے، اور ان کی ہمشیرہ مائی صاحبہ کا مزار یہاں پہ ہٹ کے مقام پہ ہے۔ ناظرین، یہ 4 بھائیوں اور ایک بہن کی جو داستان ہے، داستان شجاعت ہے، بہادری اور دلیری کی جو انہوں نے ایک تاریخ رقم کی، اس کی مثال ہمارے ہاں کم از کم نہیں ملتی۔ ناظرین، مائی صاحبہ کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ بی بی عقیدت کے ساتھ ان کو کہا جاتا تھا۔ ان کی عمر 26 سال اور 4 ماہ تھی۔ جون 26 اور 27 جون کے درمیانی رات جب ٹاوی پہ دشمنوں کا، سکھوں کا اور مسلمانوں کے اس لشکر کا مقابلہ ہوا تو 80 کے قریب افراد جو تھے وہ اس لشکر میں مسلمانوں کے تھے، اور سکھوں کی لشکر میں، سکھوں کی فوج میں بہت بڑی تعداد میں سپاہی شامل تھے۔ رنجیت دادا سکھوں کی فوج کا سربراہ تھا جس نے حکم دیا کہ مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے۔ پھر ایک گھمسان کی لڑائی لڑی گئی ٹاوی کے مقام پہ، اور ٹاوی میں متعدد شہادتیں ہوئیں، جس کے بعد مائی صاحبہ آمنہ بی بی ایک گھوڑے پہ سوار ہوئی اور دشمن کا مقابلہ کرتی رہی۔ اسی اثناء میں ایک سانپ نے گھوڑا ڈس لیا اور مائی صاحبہ کا گھوڑا بدک گیا، اور پھر وہ 2 دفعہ اس گھوڑے سے گریں، زخمی ہوئی، اور پھر دشمنوں نے ان کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی اور مائی صاحبہ کا گھوڑا اس تراٹ کے قص کی جانب آیا، اور تراٹ اس جگہ پہ جہاں پہ ان کا مزار ہے، یہاں پہ آ کے مائی صاحبہ
کا مقابلہ ہوا دشمنوں کے ساتھ. دشمنوں نے مائی صاحبہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی, لیکن جو بھی قریب جاتا یا جانے کی کوشش کرتا تو اسے کرنٹ سا لگتا. یہ چیز, یہ داستان تاریخ میں موجود ہے, تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. ناظرین, آمنہ بی بی مائی صاحبہ کا تعلق شاہ اسماعیل شہید کے خاندان سے تھا, اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شاہ اسماعیل شہید کے چچا زاد بہن تھی, اور ان کے ساتھ جو دیگر 2 عورتیں تھیں, ایک ان کی بہن تھی اور ایک شاہ اسماعیل شہید کی بہن تھی. ان کی جو منزل مقصود تھی وہ مظفر آباد تھی, لیکن رستے میں لڑائیاں ہوتی گئیں. تراٹ کے کس میں جب لڑائی ہوئی, جب دشمنوں نے ان کو گھیرا, ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ان کو کرنٹ سا لگنے لگا, اور پھر دشمنوں نے ارد گرد, تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ پتھر ڈالے اور ان کو ایک گڑھے میں زندہ دفن کر دیا, زندہ درگور کر دیا. تھوڑی سی ان کی اوڑھنی کا ایک پلو باہر تھا اور اس پہ یہ مزار بنا دیا گیا. یہ اسلام کی اس عظیم مجاہدہ کی داستان تھی, اور یہاں سے آگے میں مزید آپ کو تفصیل بتاؤں گا, لیکن میرے ساتھ یہاں کے ایک مقامی راشد صاحب موجود ہیں. ان کو اس مزار کے حوالے سے, مائی صاحبہ کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے بہت سی اطلاعات, بہت سی انفارمیشن ہے. راشد صاحب ذرا نزدیک آئیں, مجھے قریب آ جائیں, کیمرے کے سامنے آ جائیں, اور میں آپ سے اس مزار کے حوالے سے, مائی صاحبہ کے حوالے سے بات کروں گا. راشد صاحب یہ بتائیں کہ مائی صاحبہ کا مزار ہے, آپ آتے رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ جہاں ہم چھوٹے چھوٹے بچپن میں آیا کرتے تھے جی, اس زمانے میں 92-93 کی بات ہے, تو اس جنگل میں ببر شیر ہوا کرتا تھا. یہ تینوں زیارتوں میں, مائی صاحب کی زیارت, توپل میں, رضوالہ میں جا کے تو یہ دم سے جھاڑو لگایا کرتا تھا. اب ببر شیر چونکہ اس جنگل میں نہیں رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ پرانی زیارت ہے. یہ جب 92 کا فلڈ آیا تھا, بہت بڑی تعداد میں, بہت ریلے کے ساتھ پانی یہاں سے گزرا, مگر اس جگہ کو اس نے. اچھا راشد صاحب یہ بتائیں کہ یہ ببر شیر کسی نے صفائی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بزرگ کہتے رہے ہیں جی, دیکھتے رہے ہیں. اور ببر شیر جب بھی آیا کرتا تھا تو اس کی ایک نشانی رہ جاتی تھی. پرانے زمانے میں آپ کسی بھی بزرگ سے پوچھیں, بلکہ یہ تو خود بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے, 92, 93, 94 کی بات ہے کہ ببر شیخ جب بھی آتا تھا تو وہ زیارت کے اوپر جھاڑو لگا کے تو واپس جایا کرتا تھا, اور جمعرات کو آیا کرتا تھا. ہر جمعرات کو جھاڑو لگا کر چلا جایا کرتا تھا. ناظرین, راشد صاحب کی گفتگو, راشد صاحب کی باتیں سن کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وقت کی ولیہ تھی, بزرگ خاتون تھی اور عظیم مجاہدہ تھی. جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں اس طرح کی نظیریں بہت کم ملتی ہیں کہ اتنی عظیم مجاہدہ جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان تو قربان کر دی, لیکن وہ دشمنوں کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم نہ کیا. ناظرین, اس مزار کے حوالے سے ایک اور انتہائی دلچسپ بات جو ہمارے نوٹس میں آئی, جو ہمارے مشاہدے میں آئی, میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائے گا کہ مزار تراٹ کے کس کے سنٹر میں تقریباً پانی اس کے دونوں اطراف سے جا رہا ہے. کہ کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ 1900 کے اوائل میں یہاں پہ ایک خطرناک قسم کا سیلاب آیا تھا اور اس نے مزار کو بالکل ٹچ نہیں کیا. وہ دونوں طرفوں سے پانی بہتا رہا اور مزار کو ایک بالکل رائی کے دانے کے برابر جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا. اس کے بعد 87-88 میں فلڈ آیا اور پھر 92 میں سخت قسم کا فلڈ آیا, اس کے بعد بھی پانی آتا رہا, لیکن آج تک پانی نے مزار کو ٹچ نہیں کیا. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ آپ کو رائٹ اور لیفٹ دونوں اطراف سے پانی کا بہاؤ بتائے گا, اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پانی مزار کے بہت قریب سے گزرتا ہے. لیکن 240 سال ہو گئے, 242 سال ہو گئے, لیکن آج تک پانی نے مزار کو نقصان نہیں پہنچایا. عظیم مجاہدہ کی عظیم داستان بیان کرتے ہوئے یقین کریں ایک طرف تو جذبات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف آنکھیں پرنم ہوتی ہیں. ناظرین, کچھ مقامی لوگ بھی راشد صاحب کے ساتھ جس طرح ہم نے بات کی, آصف صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے یہاں کے کیا محسوس کیا. ذرا آصف صاحب نزدیک آئیں, بتائیں مائی صاحبہ کی زیارت پہ آ کے اور ان کی یہ ہسٹری جو ہم نے آپ کو بتائی, جو ناظرین کو ہم بتا رہے ہیں, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے ہی تو یہ ہے کہ جی کہ میں نے اپنے بزرگوں سے, باپ دادا سے سنا تھا کہ اس طرح کی مائی صاحبہ کی کوئی زیارت ہے اور تراٹ کے کس میں ہے, بڑے گلی سے نیچے اترنا پڑتا ہے اس کے لیے, اور گئے کے مقام سے بھی رستہ آتا ہے. تو یہ ایک درمیان میں ہے, دونوں طرف سے پانی گزر رہا ہے, اور اس کے بارے میں سنا تھا. تو آج ہم ادھر آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ ساری زیارت کا پورا یہ جو ماحول ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ ایک ٹیلے پہ بنی ہوئی ہے اور اس کے دونوں طرف سے پانی بہہ رہا ہے, اور بڑے بڑے فلڈ آئے, سب کچھ ہوا, لیکن اس زیارت کو کچھ بھی نہیں ہوا.
اور آج اپنی آنکھوں سے ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے اتنے دور سے، اور ابھی یہاں پہ پہنچے ہیں تو یہ دیکھا ہے، تو افتخار صاحب سے بھی ابھی یہ بات ہو رہی تھی، تو اس کی کافی ساری ہسٹری افتخار صاحب نے آپ کو بتا دی ہے، تو ہم بھی اپنے بزرگوں سے، باپ دادا سے یہی ہسٹری سنتے آ رہے ہیں، تو اس کی اصل ہسٹری یہی ہے۔ ناظرین، جس طرح آصف صاحب نے آپ کو بتایا اور ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ عظیم مائی صاحبہ کے مزار کو بالکل پانی کے درمیان میں ہے، لیکن پانی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ ناظرین، ایک بات طے ہے کہ جب تک مائی صاحبہ، آمنہ بی بی جیسی عظیم عورتیں، عظیم بیٹیاں اسلام کی موجود ہیں، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسلام کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ ناظرین، ایک چیز اور بھی بتانا بڑی ضروری ہے، بلکہ یہ حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ خدا را کم از کم خیبر پختونخوا کی سطح پر جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے، اس میں اس عظیم مائی صاحبہ کی، آمنہ بی بی کی یہ دلیری، بہادری اور شجاعت کی داستان کو شامل کیا جانا چاہیے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ اسلام کی ایک بیٹی نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان دی تھی۔ ناظرین، آخر میں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کو اسلام کی اس عظیم بیٹی، عظیم مجاہدہ کے متعلق بتائیں کہ اس نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، اور لڑائی لڑی۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے خاندان سے تعلق رکھنے والی یہ عظیم مجاہدہ تراٹ کے قصب میں مدفون ہے۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہاں پہ آ کے آپ سجدے نہ کریں، دھمال نہ ڈالیں، چرس نہ پئیں، شرک نہ کریں، کیونکہ یہ تمام چیزیں اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی آتا ہے عقیدت سے تو وہ دعا کر سکتا ہے، دعا کے علاوہ اگر کچھ اور کرے گا تو ہمارے ذریعے جو لوگ اس ویڈیو کے بعد یہاں پہ آئیں گے پھر اس کا گناہ ہمیں ہوگا۔ ہماری آپ سے یہی اپیل ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے صرف دعا کریں، باقی غیر شریک کاموں سے بچیں۔ ناظرین، مائی صاحبہ کا مزار ایبٹ آباد مری روڈ پر گئے سے تھوڑا سا آگے رائٹ سائڈ پہ، اگر آپ ایبٹ آباد سے مری والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ چھوٹا سا رستہ نیچے آتا ہے اور یہ مزار موجود ہے۔ ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ آخر میں آپ کو یہی بتانا چاہیں گے کہ یہاں سے جب سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ چلا تو ان کو بالا کوٹ پہنچتے پہنچتے 1 سال لگا، اور پھر اسلام کے ان عظیم بیٹوں نے، ان عظیم مجاہدوں نے وہاں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اب مجھے اپنے کیمرہ مین احمد کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔